بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ نمرا کا فون آیا تو میری روح جیسے لرز گئی تھی۔ اس کی آواز میں کچھ تھا، ایک عجیب سا اعتماد، کچھ چھپی ہوئی سی خوشی۔ کہنے لگی، مما میں نے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا؟ میرے حلق سے صرف ایک ہی لفظ نکلا۔ میں نے فوراً کرسی کا کنارہ پکڑا، ورنہ شاید گر ہی جاتی۔ جی مما، میں جلد نکاح کرنے والی ہوں۔ آپ کو فیصلہ کرنے بعد میں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ روکیں گی، سمجھائیں گی، مگر میں جانتی ہوں میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا، کون ہے وہ؟ مما، وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں، لیکن وہ بہت اکیلے ہیں۔ ان کے اپنے بیٹوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ میں ان کے ساتھ آ رہی ہوں آپ سب سے ملوانے، پھر ہم نکاح کریں گے۔ میرا دماغ جیسے رک سا گیا۔ میں کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ فون بند ہو گیا اور میں صوفے پر بے حس و حرکت بیٹھی رہ گئی۔ میرے دل میں جیسے کسی نے برف انڈیل لی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گیٹ کی گھنٹی بجی۔ میں نے لڑکھڑاتے قدموں سے دروازہ کھولا اور وہیں ٹھٹک گئی۔ نمرا سامنے کھڑی تھی، خوشی سے چمکتا چہرہ، ہاتھ میں ایک اجنبی مرد کا ہاتھ، اور میری دنیا ایک لمحے میں تہس نہس ہو گئی۔ وہ مرد، وہ چہرہ میں نے 19 سال بعد دوبارہ دیکھا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی بھاری جسم، وہی نظر جس میں کبھی میرے لیے حیوانیت تھی، وہی مالک مکان تھا، وہی شخص جس نے مجھے رون ڈالا تھا۔ میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔ نمرا بول رہی تھی، مما یہ میرے شوہر ہیں، ان کا نام جاوید ہے۔ میرے کانوں میں ایک سناٹا بھر گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نہ ہاں کر سکی نہ انکار، صرف دیکھتی رہ گئی۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، پھر بہت سے لمحے۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ اس کی آواز میں اب کوئی سختی نہیں تھی، ایک بوجھ، ایک شرمندگی چھپی ہوئی تھی، مگر میرے اندر ایک چیخ سی اٹھی جو میرے ہونٹوں تک نہ آ سکی۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز بے جان تھی۔ میں نے بس دروازہ کھولا اور پیچھے ہٹ گئی۔ نمرا خوشی سے گھر میں داخل ہو گئی۔ جاوید، وہ میرے پیچھے آیا اور میری سانسیں جیسے ایک ایک کر کے دم توڑنے لگی۔ مما، میں جانتی ہوں آپ کو شوق لگ رہا ہے، لیکن پلیز آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے اچھے ہیں۔ میری بیٹی، میری ہی بیٹی، اسی شخص کی بیوی بننے کا خواب دیکھ رہی تھی جس نے مجھے ماں بننے پر مجبور کیا تھا، اور اسے کچھ خبر نہ تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جاوید ایک کونے میں بیٹھ گیا، اس کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ نمرا پانی لینے کچن میں چلی گئی۔ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نہایت آہستگی سے سرد لہجے میں بولی، پہچانا مجھے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک لمحہ لگا، پھر اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملی اور ایک دم اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تم؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ ہاں میں، وہی جسے تم نے ایک دن کا کرایہ نہ ملنے پر انسان سمجھنا چھوڑ دیا تھا، وہی جس کی چیخیں دیواروں میں دب کر رہ گئیں۔ وہ کانپنے لگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں تھا؟ میری آواز میں اب زہر گھل چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نمرا کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ نہیں، نمرا تمہاری ہی بیٹی ہے۔ یہ سن کر وہ جیسے ساکت ہو گیا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا اس کا منہ کھلا، پھر ایک دم اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور پیچھے لڑکنے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے جھاگ نکلنے لگا اور میں بس پتھر بن کر دیکھتی رہ گئی۔ مما یہ کیا ہو گیا؟ نمرا کی چیخ نے مجھے ہوش دلایا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، باپ کو ہلا کر دیکھنے لگی، مگر وہ اب سانس نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، تصدیق ہوئی، دل کا دورہ، موت واقع ہو چکی تھی۔ میرے سامنے وہی انسان مرا پڑا تھا جس نے میری زندگی کا سب سے خوفناک باب لکھا تھا، اور میرے دل میں اب صرف ایک سوال گونج رہا تھا، کہاں سے شروع ہوا تھا یہ سب؟ میری آنکھیں برسوں پیچھے چلی گئیں۔ وہ وقت یاد آیا جب میں بیاہ کر ایک بھرے پورے سسرال میں آئی تھی۔ گھر چھوٹا تھا مگر مکین بہت زیادہ۔ 6 بھائی، سب شادی شدہ، سب کے بچے اور ساس سسر الگ۔ ایک ایک کمرہ تھا سب کے پاس، جن میں 3 4 بچے گھسے ہوتے۔ ایسا لگتا جیسے دیواریں بھی تھک گئی ہوں ہماری سانسوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، سب کی نظریں مجھ پر تھیں، کوئی تعریف کے لیے نہیں، بس اس لیے کہ نئی آئی ہے، اس سے ناپو تولو اور جج کرو۔ ساس تو جیسے مجھے کسی اور کی بہو سمجھتی تھی۔ کبھی کہا بڑی بہو ہو، سمجھداری دکھاؤ، تو کبھی برا سا منہ بنا کر بولتی
یہ بھی کوئی طور طریقے ہوتے ہیں؟ میں روز چھت پر کپڑے ڈالتی تو وہیں سے دوسرے گھروں کے بچوں کی آوازیں آتی، شور، ہنسی، کھیل، اور میرے دل میں خلا بھرنے لگتا۔ میرے شوہر سب سے بڑے تھے مگر ان کا کمرہ سب سے چھوٹا تھا۔ چھت ٹپکتی تھی بارش میں اور گرمی میں ایسا لگتا جیسے دیواریں آگ برسا رہی ہوں۔ ہم نے ایک دن چھوٹے دیور کے ساتھ مل کر پنکھے میں تھوڑا سا جالا صاف کرنے کی کوشش کی تو پیچھے سے ساس کی آواز آئی، چیزیں خراب کر دو گے، ہاتھ نہ لگاؤ۔ شوہر دن بھر آفس کے کاغذوں میں الجھتے اور رات کو تھکن کے مارے گمسم ہو جاتے۔ ایک دن بولے، میں سوچ رہا ہوں کہ اخبار کا ایجنٹ بن جاؤں، ساتھ ساتھ کچھ آمدنی بڑھ جائے۔ میں چپ رہی، اندر سے چاہا کہ کچھ کہوں، حوصلہ دوں، مگر زبان پر تالے تھے۔ ساس کو اکثر بڑوں کو گھر سے الگ کرنے کی بات کرتے سنا۔ وہ کہتی تھیں، گھروں کا سکون اسی میں ہے کہ ہر کوئی اپنا دیکھے، بڑے اپنے لیے بندوبست کریں۔ مجھے پتا تھا وہ اصل میں میرے شوہر کو سناتی تھی۔ ایک رات چولہا بند کرتے کرتے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ شاید خون کی کمی تھی، شاید تھکن تھی۔ دیورانی نے پانی کا گلاس لا کر دیا تو ساس بول اٹھی، ڈرامے بازیاں مت کرو، یہاں کوئی بیمار ہو تو بھی سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ میرے شوہر اکثر سب کچھ سن کر بھی خاموش رہتے، شاید اس لیے کہ بولنے سے حالات نہیں بدلتے۔ ایک رات آہستگی سے کہا، بس چند سال اور، تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں تو کچھ کریں گے۔ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھے تھے، بس سکون چاہتی تھی۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ گلی میں پرانا ٹینٹ لگا ہے، وہاں پرانے برتن اور الماریاں سستے میں مل رہی ہیں۔ ہم دونوں وہاں گئے۔ ایک ٹوٹی پھوٹی الماری پسند آئی جس میں اپنے کپڑوں اور چند پرانی یادیں رکھنا چاہتی تھی۔ شوہر نے قیمت پوچھی اور پیسے دے دیے، پھر ہنس کر بولے، اب تمہاری ایک ذاتی چیز تو ہے گھر میں۔ وہ لمحہ مجھے آج بھی یاد ہے جب پہلی بار لگا کہ شاید میرے وجود کی بھی کوئی جگہ ہے۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ کچن میں برتن دھوتے ہوئے میرا ہاتھ کٹ گیا، خون بہنے لگا تو سب سے پہلے میری چھوٹی نند نے کہا، ہائے، اس کا ہاتھ رک گیا تو برتن کون دھوئے گا؟ ان سب باتوں کے باوجود میں نے کبھی شوہر سے شکایت نہیں کی۔ وہ خود بہت بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ وہ ہر مہینے ماں باپ کو پیسے دیتے، بچوں کے جوتے خریدتے اور باقی جو بچتا وہ ہمارے 2 وقت کے کھانے پر لگ جاتا۔ ایک دن صحن میں سب جمع تھے۔ چھوٹے دیور نے بات چھیڑی، ابا جی، ہم بھی اپنا کچھ حصہ چاہتے ہیں، سب کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ایک کمرے میں گزارا نہیں ہوتا۔ ساس نے بھویں چڑھائیں، تو کیا باپ کے جیتے جی گھر بانٹ لو گے؟ دیور نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، ہم بانٹ نہیں رہے، صرف حصے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے دیور بھی تائید میں بول پڑے۔ بحث بڑھتی گئی، آوازیں بلند ہوئی۔ شوہر کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر گہری سانس لے کر بولے، اگر مسئلہ یہی ہے تو میں خود ہی گھر چھوڑ دیتا ہوں، کسی کو اپنا حصہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ان کا یہ کہنا گویا ایک دھماکہ تھا۔ میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بھائی جان، آپ کیوں جائیں؟ آپ تو سب سے بڑے ہو۔ چھوٹی نند نے آواز اونچی کی، اسی لیے جا رہا ہوں تاکہ تم سب کو سکون ملے۔ ان کی آواز میں تلخی نہیں، تھکن تھی۔ میرے دل میں ایک سوال اٹھا، ہم کہاں جائیں گے؟ مگر اس وقت کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اگلے دن وہ دفتر سے آتے ہی کہنے لگے، اس شاہ علی مارکیٹ کے پیچھے ایک 2 کمروں کا کرائے کا مکان ہے، سستا بھی ہے، کل دیکھنے چلیں گے۔ میں نے سر ہلا دیا کیونکہ میرے پاس کوئی اور اختیار تھا ہی نہیں۔ 2 دن بعد ہم اس مکان میں شفٹ ہو گئے۔ وہ چھوٹا نمدار دیواروں والا مکان میرے لیے محل سے کم نہیں تھا۔ وہاں کم از کم کوئی کان لگا کر میری باتیں نہیں سنتا تھا، مگر اب زندگی کی ایک اور کہانی شروع ہوئی تھی۔ شوہر کی تنخواہ ویسے ہی رہی، اخراجات دگنے ہو گئے، کرایہ، بجلی، پانی، سودا سلف، اور اس پر وہ ہر مہینے اپنے والدین کو پیسے بھیجتے۔ یہ آپ کے لیے بھی مشکل ہے، کم از کم کچھ مہینے نہ بھیجیں۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے کہا، انہوں نے مجھے پالا ہے، ان کا حصہ کبھی روک نہیں سکتا۔ ان کا لہجہ صاف تھا، فیصلہ کن۔ مجھے وہ بات سمجھ آ گئی، خاموشی اختیار کر لی۔ اگلے ہفتے گھر کا کرایہ دینا تھا۔ شوہر نے جیب سے پیسے نکالتے ہوئے کہا، باقی آٹے اور دودھ کے پیسے تم سنبھال لو، میں دفتر سے آتے ہوئے دال لاؤں گا۔ میں نے رقم پکڑی اور دل ہی دل میں حساب لگانا شروع کر دیا کہ کیسے سب کچھ چلے گا۔ ہماری چیزیں چند ہی تھیں، ایک پنکھا، ایک چولہا، 2 چٹائیاں اور وہی پرانی الماری۔ ایک دن اس الماری کا ایک پٹ ٹوٹ گیا۔ شوہر نے لکڑی کا ٹکڑا فٹ کیا، پھر بولے، اب تو مکینک بھی ہم ہی ہیں۔ پھر ایک دن دفتر سے آ کر کہنے لگے، آفس میں ٹرانسفر کا ذکر ہو رہا ہے، شاید دوسرے شہر بھیجا جائے۔
میرے اندر کچھ ہل گیا۔ اکیلے رہنے کا تصور ہی خوفناک تھا، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ ہفتے بھر میں بات پکی ہو گئی۔ شام کو وہ کمرے میں خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا، کب جانا ہے؟ اگلے ہفتے، ہاسٹل میں جگہ ملی ہے، تمہیں وہاں لے جانا ممکن نہیں۔ میں نے کمرے کی دیواروں کو دیکھا، جیسے ان سے پوچھ رہی ہوں، کیا یہ سب برداشت ہوگا؟ پھر ہم دونوں چھت پر بیٹھے تھے۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ شوہر بولے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، تب تک تم مضبوط بنو۔ کوئی ضرورت ہو تو چچی کا لڑکا وسیم پاس ہے، اسے بلا لینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن وہ تنہا چلے گئے اور میرے اندر ایک نئی تنہائی نے جنم لیا۔ اب میں تھی، میرا گھر اور ہر دن کے بڑھتے خرچے۔ شوہر چلے گئے مگر ان کی ہدایتیں، پرچیاں اور خط پیچھے رہ گئے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا یہ علیحدگی کسی جیت کا اعلان نہیں، بلکہ نئے امتحان کی شروعات تھی، اور میں اس کے لیے تیار نہیں تھی، مگر وقت نے مجھے موقع بھی نہیں دیا۔ جب وہ چلے گئے تو دروازہ بند کرنے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مکان بھی میرے ساتھ تنہا ہو چکا ہو۔ ہر دیوار جیسے خالی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں صحن میں بیٹھی دیر تک ان کے قدموں کی چاپ کو سنتی رہی، جو کب کی مدھم ہو چکی تھی۔ پہلا دن کچھ سمجھنے میں گزر گیا، دوسرا دن کچھ سنبھالنے میں، مگر تیسرے دن مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں واقعی اکیلی ہوں۔ صبح بجلی کا بل دینے جانا تھا۔ بل کا پرنٹ ہاتھ میں تھا، لیکن لائن میں کھڑے ہونے کا ہنر پہلی بار آزمایا جا رہا تھا۔ ایک عورت نے دھکا دیا تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ ایک نے طنز کیا، بی بی پہلی بار بل دے رہی ہو کیا؟ واپسی پر دکان سے آٹا اور چینی لینی تھی۔ آٹے کی بوری بھاری تھی۔ دکاندار نے پوچھا، لے جاؤں یا خود اٹھاؤ گی؟ میں لے جاؤں گی۔ میں نے نظریں چرائیں، لیکن بوری زمین سے اٹھانا مشکل تھا۔ آخر اس نے خود دے دی، مگر جاتے جاتے کہہ گیا، اکیلی عورت کو مدد کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ وہ دن میرے لیے ایک سبق بن گیا۔ میں نے وسیم کو فون کیا، میرا بھتیجا۔ وہ 10 سال کا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ اس کی موجودگی ہی میرے لیے کافی ہوگی۔ بھائی نے میرا احساس کرتے اسے میرے پاس چھوڑ دیا تاکہ میں اکیلی نہ رہوں۔ پھپھو، کیا مجھے مستقل آپ کے ساتھ رہنا ہوگا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بس کچھ دن، جب تک تمہارے انکل واپس نہیں آ جاتے۔ میں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ وسیم کا ہونا میرے لیے سہارا تو تھا، مگر اس کا بچپنا میرے لیے اور بھی ذمہ داریاں لے آیا تھا۔ اب مجھے اس کا اسکول، اس کا کھانا، اس کی پڑھائی سب دیکھنا پڑتا۔ وہ کچھ حد تک خود کفیل تھا، مگر پھر بھی وہ بچہ ہی تھا۔ ایک صبح گیس ختم ہو گئی۔ سلنڈر والے کو فون کیا۔ اس نے کہا، بی بی پہلے پیسے بھیجو، پھر سلنڈر ملے گا۔ مجھے ایسی باتوں کی عادت نہیں تھی، مگر پیسے دے کر خاموشی سے سلنڈر منگوایا۔ وسیم دن بھر ساتھ ہوتا، مگر شام کو جب گلیوں میں اندھیرا پھیلتا تو دروازے کے باہر ہر آہٹ پر میرا دل دھڑکنے لگتا۔ ایک دن کسی نے غلطی سے میرے دروازے پر زور سے دستک دی تو میں گھبرا کر کمرے کے کونے میں سمٹ گئی۔ پھپھو، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ وسیم کی آواز تھی، جو باہر کسی دوست کے ساتھ کھیلنے گیا تھا اور دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے دروازے کے ساتھ ایک اینٹ رکھنی شروع کر دی، تاکہ اگر کچھ ہو تو دفاع کا کوئی ذریعہ ہو۔ میرا دن صبح سے شام تک ایک مشق بن گیا تھا۔ ہر کام خود، ہر فیصلہ خود۔ شوہر کے خط آتے، کبھی فون آتا، مگر وہ بھی مختصر بات کر کے رکھتے۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ پوچھتے۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، میں کہتی، حالانکہ کچھ بھی ٹھیک نہ ہوتا۔ ایک دن وسیم کا بخار ہو گیا۔ دوائی لینے گئی تو میڈیکل سٹور والے نے کہا، اکیلی ہو؟ شوہر کہاں ہے؟ میں نے ٹالنے کے لیے کہا، سفر پر ہیں۔ اکیلا گھر محفوظ نہیں ہوتا بی بی، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں پیسے دے کر فوراً واپس آ گئی۔ گھر آ کر وسیم کا ماتھا چھوا۔ بخار کم ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کا پسینہ صاف کیا اور خاموشی سے رات بھر جاگتی رہی۔ اس اکیلے پن میں اب مجھے اپنے اندر بدلاؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جو کبھی دوسروں پر انحصار کرتی تھی، اب خود ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتی تھی۔ سچ کہوں تو میں اپنے لیے اجنبی بنتی جا رہی تھی۔ اب میں صرف بیوی یا پھپھو نہیں رہی تھی، میں خود اپنی محافظ بن رہی تھی۔ ہر دن ایک نیا سبق دیتا اور ہر رات مجھے تھوڑا سا اور مضبوط بنا دیتا۔ اور شاید یہی اکیلا پن تھا جس نے مجھے اس کہانی کا اگلا باب سنبھالنے کے قابل بنایا۔ وسیم کا بخار اترا تو میں نے سکون کا سانس لیا، مگر سکون اب محض لمحاتی چیز بن چکی تھی، جو دن بھر کی تھکن، ذمہ داری اور اندیشوں میں کہیں کھو جاتا تھا۔ اس دن مہینے کی آخری تاریخ تھی۔ شام کے بعد گھنٹی بجی۔ میں نے دروازے کی چھوٹی سی جھری سے جھانکا تو مالک مکان کھڑا تھا۔
بڑی بڑی مونچھیں، چھوٹے بال، چوڑی چھاتی اور گہری آنکھیں۔ میں نے پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھا۔ کرایہ لینے آیا ہوں بی بی جی، اس نے تھوڑا سا جھک کر دروازے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں نے اندر سے بول دیا، 1 منٹ۔ پیسے نکال کر دروازے پر آئی تو اس نے ہاتھ بڑھایا، جیسے پیسے لینے سے زیادہ کچھ چھونا ہو۔ اس کی انگلیاں میرے ہاتھ سے تھوڑی دیر زیادہ ٹکی، جیسے اتفاقاً نہیں بلکہ ارادتاً۔ میری انگلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ میں نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا، اس نے آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر لا کر کہا۔ میں نے جواب میں صرف سر ہلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ وسیم صحن میں کھیل رہا تھا، مگر میرے دل میں جیسے کوئی چھوٹا سا زلزلہ آ چکا تھا۔ اگلے دن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، ایسے ہی سوچ لیا ہوگا، مگر اندر کچھ تھا جو ماننے کو تیار نہ تھا۔ 2 دن بعد وہ پھر آیا۔ اس بار بولا، سوری بی بی جی، وہ چھت کا پائپ دیکھنا تھا، شاید لیک ہو رہا ہے۔ پائپ؟ ابھی تو سب ٹھیک لگ رہا ہے، بس ذرا ایک نظر ڈال لوں، پلسٹر نیچے گر رہا ہے شاید۔ میں نے وسیم کو دروازہ کھولنے کو کہا۔ مالک مکان اندر آ گیا، چھت کی طرف نظر دوڑائی، پھر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ یہ کمرہ ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا اور میری طرف عجیب نگاہ سے دیکھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں نے نظریں چرائیں۔ پھر اس نے اچانک میرے قریب آ کر کہا، آپ کا شوہر واپس کب آئے گا؟ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، جلد ہی۔ وہ مسکرایا، اچھا ہے، مرد کا ہونا ضروری ہوتا ہے گھر میں۔ پھر وہ چلا گیا، مگر میں کچھ دیر تک دروازہ بند کیے خاموش کھڑی رہی۔ اس کے بعد وہ وقفے وقفے سے آتا، کبھی کہتا، دیوار میں نمی ہے، دیکھنا ہے، کبھی بولتا، گیزر ٹھیک سے کام کر رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ صرف بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس کی نظریں میرے وجود پر ٹھہرتی تھیں، الفاظ سیدھے نہیں ہوتے تھے، لہجہ نرم ہوتا مگر معنی تلخ۔ میں ہر بار وسیم کو اپنے پاس رکھتی، دروازہ اکیلا نہ کھولتی اور خود کم سے کم بات کرتی۔ میں نے شوہر کو کچھ نہیں بتایا، شاید اس لیے کہ وہ دور تھے، شاید اس لیے کہ وہ کچھ کر بھی نہ سکتے۔ وسیم کے ہوتے ہوئے کچھ حد تک دل کو تسلی تھی، مگر پھر بھی وہ دن بدن اپنی موجودگی بڑھاتا جا رہا تھا۔ ایک دن وسیم اسکول سے آیا تو کہنے لگا، پھپھو، مالک مکان کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی باہر نکلا کریں، گھر میں رہنے سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، اب وہ وسیم سے بھی باتیں کرنے لگا تھا۔ میں نے دروازے کے کواڑ پر ایک پرانا پردہ لگا دیا تاکہ کوئی اندر نہ جھانک سکے۔ دروازے کے سامنے ایک لوہے کی کرسی رکھ لی تاکہ اگر کبھی زور زبردستی ہو تو مزاحمت کر سکوں۔ ان سب تدبیروں کے باوجود دل ہر شام ڈوبنے لگتا۔ میں نے خود کو بہت سنبھال رکھا تھا، مگر وہ نظروں کی چبھن اب جسم پر محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر جاتے جاتے کہتا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ میں بس گردن ہلا دیتی اور اندر اندر جیسے کوئی چیز میرے اندر ٹوٹنے لگی تھی۔ خاموشی، خوف، شرم اور غصہ، سب کچھ خاموشی سے جمع ہو رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ نظروں کی جنگ صرف شروعات ہے، کچھ اور ہونے والا ہے، اور میں خود کو تیار کر رہی تھی، لیکن کیسے، یہ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ میرے دن اب ایک ہی انداز میں گزرتے تھے، صبح وسیم کو اسکول بھیجنا، دوپہر کا کھانا، شام کی سبزی، رات کی خاموشی، ہر لمحہ جیسے ایک ہی دائرے میں قید تھا۔ مگر اس قید میں جو چیز بدل رہی تھی وہ میرے اندر کا ڈر تھا، جو ہر دن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک سہ پہر وسیم نے آ کر بتایا، پھپھو، مالک مکان آئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ اندر سے مکان کا جائزہ لینا ہے، پلسٹر اتر رہا ہے شاید۔ میں چونکی، پھر ایک لمبی سانس لے کر چادر اوڑھی اور وسیم سے کہا، دروازہ کھول دو مگر بند مت کرنا، کھلا رہنے دینا۔ میں صحن کے کونے میں بیٹھ گئی، جیسے وہاں بیٹھنے سے میں محفوظ ہو جاؤں گی۔ وسیم نے اسے اندر بلایا، وہ آہستہ آہستہ اندر آیا، آنکھوں میں وہی مخصوص انداز، جی بی بی جی، مکان کا تھوڑا جائزہ لینا ہے، کئی جگہ نمی محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے کمرے کی چھت کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف سر ہلا دیا۔ وہ کبھی دیوار چھوتا، کبھی چھت کی طرف دیکھتا۔ کچن کا دروازہ تھوڑا ٹیڑھا لگ رہا ہے، دیکھ لوں؟ جی دیکھ لیں۔ وہ کچن میں داخل ہوا، چھت پر نظر ڈالی، پھر بولا، یہ دیوار بھی ہلکی سی سیلن زدہ ہے، بارش میں مسئلہ ہو سکتا ہے، ہم تو ابھی تک آرام سے رہ رہے ہیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا، بس احتیاط بہتر ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر میرے پاس آ کر رک گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو براہ راست مجھے فون کر لیا کریں۔
یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا جس پر ایک نمبر لکھا تھا۔ میں نے کاغذ پکڑ لیا، اس کے ہاتھ کو چھونے سے بچتے ہوئے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک تاثر تھا جو میرے اندر تک چبھ گیا۔ آپ جیسی اکیلی خواتین کو اکثر چھوٹے مسئلے بڑے لگتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، وہ بولا۔ وسیم دروازہ کھول دینا، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹا، پھر آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھا۔ کرایہ وقت پر دے رہی ہیں، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ کچھ لوگ تو جھوٹ بول کر بھی کرایہ ٹال دیتے ہیں۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل گیا۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ صحن کی فضا جیسے کچھ لمحوں کے لیے بوجھل ہو گئی۔ وسیم آ کر بولا، پھپھو وہ بار بار کیوں آتے ہیں؟ شاید انہیں لگتا ہے کہ مکان بوسیدہ ہو رہا ہے۔ وسیم کچھ نہ بولا۔ میں نے کاغذ کو الماری میں رکھا اور دل کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگلے دن شام کو میں بازار گئی۔ واپس آئی تو وہ گلی کے نکڑ پر کھڑا تھا، کسی سے بات کرتے ہوئے۔ میری نظر اس سے ملی۔ اس نے ہلکی سی گردن ہلا کر سلام کیا۔ میں بنا جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ اگلی صبح وسیم اسکول گیا تو مجھے مکان میں کچھ زیادہ خاموشی محسوس ہوئی۔ میں نے کام کرتے ہوئے بار بار دروازے کی طرف دیکھا جیسے کوئی آنے والا ہو۔ دوپہر کو دروازہ کھٹکا۔ میں نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں، مالک مکان۔ پچھلے کمرے کی دیوار پیچھے سے کچھ کمزور لگ رہی ہے، دیکھنا تھا۔ ابھی وسیم گھر پر نہیں، بہتر ہوگا کہ کل آئیں۔ اوہ، بس 1 منٹ لگتا، آپ کے سامنے ہی رہوں گا۔ کل بہتر ہوگا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں۔ میں نے دروازے پر تالا چڑھا دیا۔ اس دن شام تک دل گھبرایا رہا۔ میں نے صحن کی روشنی کے بلب کو بدلوایا تاکہ رات کو مکمل اندھیرا نہ ہو۔ دروازے کے پردے کے ساتھ ایک پرانی چادر بھی ٹانگ دی۔ اب وہ میری ہر حرکت کو جاننے لگا تھا۔ جب بازار جاتی، کب واپس آتی، کب وسیم اسکول جاتا، کب گھر میں اکیلی ہوتی، سب۔ ایک دن میں نے وسیم سے کہا، کوشش کرو اسکول کے بعد جلدی آ جایا کرو۔ جی پھپھو، مگر کوچنگ بھی ہوتی ہے، بس تھوڑا خیال رکھا کرو۔ میں نے مالک مکان کا دیا ہوا نمبر پھاڑ کر پھینک دیا۔ اندر سے کراہیت محسوس ہوئی، جیسے اس کاغذ پر بھی ناپاکی چھپی ہو۔ میں نے کئی بار فون اٹھایا، وسیم کا نمبر ملایا، لیکن جیسے ہی کال جوائن ہونے لگی، ہاتھ رک گیا۔ دل کہتا سب سچ بتا دو، دماغ کہتا کچھ نہیں بدلے گا، الٹا نقصان ہوگا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ وہ ہر 2-4 دن بعد آ دھمکتا، کبھی دروازے پر کھڑا مسکراہٹ لیے، کبھی آواز لگا کر کہتا، بی بی جی، نلکے کی آواز آئی تھی، شاید لیک ہو رہا ہے۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، میں مختصر جواب دیتی، دروازہ نہیں کھولتی۔ چلیں اچھا ہے، مجھے لگا کچھ پریشانی ہے۔ وہ یوں ہی بات بڑھانے کی کوشش کرتا، پھر کچھ لمحے بعد چلا جاتا۔ اگلے دن شوہر کا فون آیا، سب خیریت ہے؟ اس نے حسب معمول پوچھا۔ ہاں، وسیم اسکول جا رہا ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ محلے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، سب معمول کے مطابق ہے۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر پوچھا، ٹرانسفر کی کوئی خبر؟ کوشش جاری ہے، ہو سکتا ہے 1-2 مہینے لگ جائیں، تم سنبھال لینا۔ جی، میں سنبھال لوں گی۔ فون بند کرنے کے بعد دیر تک سناٹا رہا۔ مجھے لگا جیسے میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی، بلکہ کچھ چھپا رہی تھی جو شاید وقت کے ساتھ خطرناک ہو جائے۔ اسی رات بارش تیز ہوئی، چھت سے پانی برسنے لگا۔ بالٹیاں رکھ دی، فرش گیلا ہو گیا۔ اگلے دن مالک مکان آیا۔ میں نے کہا تھا دیوار کمزور ہو رہی ہے، آپ نے تو سنجیدہ نہیں لیا۔ اب دیکھیں، چھت سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میں نے شوہر کو بتایا ہے، وہ جلدی واپس آئیں گے، وہی کچھ طے کریں گے۔ جب تک وہ آئیں گے تب تک شاید یہ دیوار گرے گی۔ آپ چاہیں تو میں کسی مزدور کو بھجوا دوں، تھوڑا پلستر کروا دیتا ہوں۔ ابھی ضرورت نہیں، ہم خود کچھ کروا لیں گے۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر جاتے جاتے پھر بولا، دیکھیے، اکیلی عورت کے لیے سب کچھ سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ میرا مشورہ ہے کہ میری باتوں کو انکار نہ سمجھا کریں۔ میں نے نظریں چرائیں اور دروازہ بند کر دیا۔ اگلے دن میں نے فرش پر صفائی کی۔ سیلن کی بو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں نم کا داغ ابھرتا جا رہا تھا۔ وسیم بولا، پھپھو، اگر چھت گر گئی تو ہم کہاں رہیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ شام کو فون آیا، شوہر نے بتایا کہ اس مہینے کچھ کم پیسے بھیجے گا، دفتر سے قرض واپس کرنا ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا، مگر دل ہی دل میں حساب لگا رہی تھی۔ راشن، کرایہ، وسیم کی کاپی اور مالک مکان کے بڑھتے سوال۔ وہ ایک دن بغیر دستک دیے دیوار کے اوپر سے جھانکتا دکھائی دیا۔
میں نے فوراً چادر سر پر لی اور اونچی آواز میں کہا، کچھ چاہیے تھا؟ نہیں، بس سوچا پانی کا کنیکشن دیکھ لوں، اکثر لوگ اوور فلو کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، دھیان رکھیں۔ اس کا انداز اب سیدھا سا نہیں تھا، بات وہ معمولی کرتا مگر آنکھوں کا زاویہ اور لبوں کی حرکت کچھ اور کہتی۔ میں ہر بار خاموش رہتی مگر دل میں الجھن بڑھتی جاتی۔ میں نے اس دن دروازے کے پیچھے ایک چھوٹا سا لکڑی کا بلاک لگا دیا تاکہ اگر کوئی زبردستی اندر آئے تو مزاحمت کر سکوں۔ میں سوچتی رہی شوہر کو بتاؤں مگر دل میں خوف تھا، اگر وہ بھڑک گئے تو کیا وہ یقین کریں گے؟ کہیں وہ مجھے ہی قصوروار نہ ٹھہرا دیں، اور اگر وہ غصے میں آ کر کوئی فیصلہ کر بیٹھے جیسے طلاق، تو پھر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف نظروں کی گواہی جو الفاظ میں نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے ایک بار پھر سمندر دبا دیا۔ مالک مکان کا آنا معمول بنتا جا رہا تھا، کبھی سیلن، کبھی پانی، کبھی دروازے کی جھاڑیوں کی صفائی، اور ہر بار اس کی باتیں، آنکھیں، انداز میرے دل پر ایک اور خراش چھوڑ جاتے۔ میں نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا تھا، شوہر کو کچھ نہ بتا کر شاید میں ان کی غیر موجودگی کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن کب تک؟ یہ سوال ہر رات مجھے نیند سے پہلے الجھا دیتا، اور میں ہر رات بس یہی سوچتی، کب تک؟ سردیوں کی چھٹیاں ختم ہوئیں تو وسیم دوبارہ اسکول جانے لگا۔ صبح سویرے یونیفارم، ٹفن اور بستہ تیار کر کے میں اسے دروازے تک چھوڑتی۔ وہ مڑ کر ہاتھ ہلاتا اور میں گیٹ بند کر کے اندر آ جاتی، مگر اس دن سے گھر کی خاموشی کچھ اور طرح کی ہو گئی تھی۔ صبح کے وقت جب وسیم گھر میں ہوتا تو قدموں کی چاپ، آوازوں کا شور اور اس کی باتوں میں ایک تحفظ محسوس ہوتا تھا، مگر اب وہ تحفظ اسکول کے گیٹ سے باہر چلا جاتا تھا اور میرے گرد ہر دیوار کچھ زیادہ سناٹی لے آتی۔ ایک صبح میں نے کچن میں چائے رکھی اور غسل خانے کا دروازہ بند کر کے نہانے چلی گئی۔ پانی نیم گرم تھا، دھواں سا بھرنے لگا۔ جیسے ہی بالوں پر آخری پانی ڈالا، یاد آیا کہ دروازے کی کنڈی تو لگائی ہی نہیں۔ دل زور سے دھڑکا۔ میں جلدی جلدی تولیہ لپیٹ کر باہر نکلی اور دروازے کی طرف لپکی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ مالک مکان اندر آ چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا جسم کھڑا تھا، وہ دروازے کے پاس تھا، ہاتھ کنڈی پر۔ میری سانس اٹک گئی۔ میں نے چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے میرے قریب آ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آواز مت نکالنا، نہیں تو برا ہوگا۔ میں ہاتھ جھٹکنے لگی، چیخنا چاہا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ مجھے کھینچ کر کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ میں نے پاؤں پٹخے، زور سے دھکیلا، لیکن وہ جسمانی طور پر مجھ سے کہیں طاقتور تھا۔ کسی کو کچھ نہ بتانا ورنہ تمہاری زندگی برباد کر دوں گا، وہ پھنکارا۔ اس نے مجھے چرپائی پر پھینکا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کمرے کی خاموشی، دروازے کی کھلی کنڈی، دیوار پر لٹکتا وسیم کا اسکول بیگ، سب گواہ تھے۔ میرے لیے وقت تھم چکا تھا۔ جب وہ اٹھا تو میں ساکت تھی۔ وہ بغیر پلٹے بولا، یہ بات تمہارے تک ہی رہنی چاہیے ورنہ انجام تم خود جانتی ہو۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل گیا۔ میں وہیں پڑی رہی، سانس لیتے ہوئے جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ گھڑی کی سوئیں اپنی رفتار سے چلتی رہیں، لیکن میرے اندر کا وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر واش روم میں گئی، بار بار چہرہ دھویا، کپڑے بدلے، مگر بدن سے غلاظت کا احساس نہیں جا رہا تھا۔ باہر صحن میں آئی تو سورج تیز ہو چکا تھا، لیکن میرے اندر اندھیرا پھیل گیا تھا۔ دوپہر کو وسیم اسکول سے واپس آیا۔ پھپھو، دروازہ کھلا تھا، آپ نے بند نہیں کیا؟ میں نے کہا، ہاں، بھول گئی تھی۔ آج کھانے میں کیا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے۔ کچھ نہیں بنایا، ابھی کچھ بناتی ہوں۔ میں نے سر جھکایا۔ میں نے چولہا جلایا، روٹی پکائی، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وسیم نے محسوس کیا، پھپھو، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ اس رات میں نے بستر پر لیٹتے ہوئے دیوار کے کونے کو دیر تک گھورا۔ میں نے شوہر کا نمبر دیکھا، انگلی اس پر رکی، مگر فون نہیں کیا۔ اگر بتا دیتی تو کیا ہوتا؟ کیا وہ یقین کرتے؟ کیا وہ واپس آ کر میری حفاظت کرتے یا شک میں پڑھ کر مجھے ہی چھوڑ دیتے؟ میرے پاس کوئی گواہی نہیں تھی سوائے اس اذیت کے جو میرے جسم پر اور روح پر نقش ہو چکی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پہلی بار کنڈی کے ساتھ ایک کرسی پہ لگا دی۔ اگلے دن صبح وسیم اسکول گیا تو میں نے محلے کے ایک چھوٹے سے حکیم سے دوا لی۔ پیٹ میں درد کا بہانہ کیا، مگر مقصد کچھ اور تھا۔ میں ہر لمحہ کسی ناگہانی خوف میں تھی۔ شام کو گلی میں وہ دکھائی دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر رک گیا، چند قدم دور سے بولا، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔
पहली बार कोई डर की बजाय एक सर्द खामोशी मेरे अंदर उतरी थी। अब कुछ बाकी नहीं बचा कि बात की जाए, मैंने कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद मैंने वसीम को कहा, कोशिश करो कि स्कूल के बाद देर न लगाओ और घर के दरवाजे पर ध्यान देना। वसीम ने बस इतना कहा, जी फुप्पो। मैंने घर के चारों तरफ के पर्दे मोटे कर दिए, दरवाजे के पास एक ईंट और छुरी रख दी और हर दिन अब उसी तैयारी में गुजरता कि अगर कुछ दोबारा हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अगली सुबह मैंने वसीम को स्कूल के लिए तैयार किया, उसके बस्ते में टिफ़िन रखा और दरवाजे पर दुआ के साथ रुखसत किया। दरवाज़ा बंद किया तो अंदर का सन्नाटा फिर फैल गया। मेरे अंदर अब किसी लड़ाई की सकत नहीं बची थी। रातों की नींद छिन चुकी थी और दिन की हिम्मत भी। दीवारों को जैसे सब मालूम था और शायद उस सहन को भी, जहां ज़बरदस्ती की चाप अब भी गूंजती थी। उसी दिन शाम को मालिक मकान बाहर बैठा दिखाई दिया। वो मुझे देखकर मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी वो मुस्कुराहट मेरे पूरे बदन में झरझरी पैदा कर गई। मैं बगैर कुछ कहे अंदर आ गई और कुंडी लगा दी। अगली सुबह मैंने एक फैसला कर लिया। वसीम स्कूल से आया तो मैंने कहा, अपना सब सामान बैग में रख लो, हम नानी के घर जा रहे हैं। फुप्पो, क्यों? अंकल कब आएंगे? वो भी वहीं आ जाएंगे, बस अभी हमें जाना है। वसीम खुश हुआ। उसे नई जगह का शौक था, मगर वो ये नहीं जानता था कि हम किसी मुफर में जा रहे हैं, किसी तब्दीली के लिए नहीं, बल्कि बचाव के लिए। रात को मैंने शौहर को फ़ोन किया। आवाज़ हमेशा की तरह थकी हुई थी। सब ठीक है? नहीं, असल में घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा है। अजीब? कैसा अजीब? जैसे कोई साया, कोई नज़र, कोई हुआ। वसीम भी डरने लगा है। ये क्या कह रही हो? मुझे लगता है मकान में कुछ है, कोई असर, शायद आसेब या साया। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैंने लफ्ज़ सोच समझ कर चुने थे। कुछ लम्हे खामोशी रही। तुम वहां से निकल जाओ फौरन, तुम नानी के घर चली जाओ, मैं बात करता हूँ। मैंने सांस लिया। ये वही जुमला था जिसका मुझे इंतज़ार था। ठीक है, मैं कल ही चली जाऊंगी। फ़ोन बंद हुआ तो मैंने सारी रात सामान बांधने में गुजार दी। अगले दिन मैंने वसीम के हाथ में बैग दिया और घर को आखिरी बार देखा। वो कमरे की दरारें, वो सहन का फटा हुआ पर्दा और वो दरवाज़ा, सब कुछ जैसे मेरे अंदर की कहानी सुन रहे थे। हम नानी के घर आ गए। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस सीने से लगाया, क्या हुआ है? बस थक गई थी, कुछ दिन आराम चाहिए। उन्होंने मुझे और नहीं कुरेदा। वसीम भी भाभी यानी अपनी माँ की छोटी बहन के साथ खेल में लग गया और मैं बस छत को तकते हुए गुजरे दिनों को धकेलने लगी। शाम को शौहर का दोबारा फ़ोन आया। तुम ठीक हो? जी, मैंने ऑफिस से दरख्वास्त दी है, उम्मीद है जल्द ट्रांसफ़र हो जाएगा। आमीन। तुमने जो कहा, आसेब वगैरह, वो सब तुम्हें लगता है या सच है? पता नहीं, लेकिन जो महसूस हुआ वो बयान से बाहर है। मैंने नज़रें झुकाते हुए जवाब दिया, जैसे वो सामने बैठा हो। तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? मेरे दिल की धड़कन रुक गई, मगर मैंने फौरन जवाब दिया, नहीं, बस दिल नहीं लग रहा था। ठीक है, तुम्हें जो बेहतर लगे वही करो, मैं तुम पर एतबार करता हूँ। ये लफ्ज़ मेरे लिए किसी ज़ख्म पर मरहम जैसे थे, लेकिन ये मरहम सिर्फ वक्ती था, शफा नहीं। मेके में रहते हुए मैंने खामोशी को ओढ़ लिया। दिन भर माँ के साथ काम करती, वसीम को संभालती, मगर रात को जब सब सो जाते तो मैं जागती रहती। कमरे की दीवार पर लगे कील पर नजरें जमाए रहती, जहाँ कभी वसीम का यूनिफॉर्म टंगा रहता था। मैंने मालिक मकान की दी हुई वो चुपकी हुई नज़रों वाली तस्वीर सहन से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो हर रोज़ मेरे ख्वाबों में दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता। कभी चेहरा नहीं बोलता, सिर्फ आंखें बोलती थीं और उन आंखों में अब भी वही मकारी छुपी होती। शौहर को मैंने मज़ीद कुछ नहीं बताया। हर बार फ़ोन पर वो बस यही कहता, सब ठीक हो जाएगा, और मैं सिर्फ जी कहकर खामोश हो जाती। ये बर्बादी मेरे अंदर की थी, मेरे जिस्म की, मेरे यकीन की, और उस बर्बादी को किसी से कहना शायद मज़ीद कुछ खोने जैसा होता। इसलिए मैंने सब कुछ अपने अंदर दफना दिया और ऊपर से ऐसे जीने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेके आए कुछ हफ्ते हो चुके थे, मगर मेरे जिस्म में एक अजीब सी बेतरतीबी शुरू हो चुकी थी। तबीयत हर वक्त बोझल, चक्कर, मतली और कभी कभी बेहोशी जैसे लम्हे। मैंने पहले तो नज़रअंदाज किया। माँ ने समझा शायद थकन है, लेकिन एक सुबह जो पानी के जग का वज़न भी उठाना मुश्किल लगा तो उन्होंने कहा, बेटा कहीं तुम। मैंने आंखें चुरा ली, जवाब नहीं दिया। अगले दिन खामोशी से करीबी क्लिनिक चली गई।
ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور بغیر لگی لپٹی کے کہا، آپ کو مبارک ہو، 2 ماہ کا حمل ہے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کرسی پر بیٹھی رہی، آنکھیں بند، ہاتھ سرد۔ ڈاکٹر بولتی رہی، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اور ہاں، وقت پر دوا ضرور لیجیے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کلینک سے باہر نکل آئی۔ سورج تیز تھا، مگر مجھے اپنے اندر اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر آ کر ماں سے کچھ نہیں کہا، رات کو دیر تک جاگی رہی، کمرے کی چھت کی درزیں گنی اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ حمل ضائع کرانا ہی بہتر ہے۔ 2 دن بعد ایک پرانے جاننے والے کمپاؤنڈر سے ملی۔ وہ سمجھ گیا تھا، بولا، اگر ابھی کراؤ گی تو مسئلہ نہیں ہوگا، مگر سوچ لو، کوئی پیچیدگی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، بس 2 دن کا وقت دو۔ اسی رات شوہر کا فون آیا، اچانک چھٹی مل گئی ہے، آ رہا ہوں، 2 دن بعد پہنچ جاؤں گا۔ میں نے سنا اور کچھ لمحے کے لیے چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ہم انتظار کریں گے۔ میری آواز کمزور تھی، جیسے کسی اور کی ہو۔ 2 دن بعد وہ آئے۔ دروازے پر وسیم نے دوڑ کر استقبال کیا۔ انکل آ گئے۔ شوہر اندر آئے، میری طرف دیکھا۔ تم بہت کمزور لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے؟ ہاں، بس طبیعت خراب رہتی ہے۔ اگلے ہی دن وہ دوا لینے مجھے قریبی کلینک لے گئے۔ وہی ڈاکٹر ملی جس نے پہلے بتایا تھا۔ اس بار وہ میرے شوہر سے مخاطب ہوئی، مبارک ہو، بہت خوشی کی خبر ہے۔ شوہر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر آنکھیں چمکنے لگیں۔ واقعی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ وہ بے حد خوش تھے، واپسی پر بار بار ہاتھ تھام کر کہتے، کتنی بڑی خوشی دی تم نے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمیں اب یہ نعمت ملے گی۔ میرے اندر ایک ہنگامہ تھا، مگر چہرے پر مسکراہٹ کی جھوٹی چادر ڈالی بیٹھی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے، میں اٹھی، آئینے کے سامنے جا کر خود کو دیکھا۔ پیٹ اب بھی ویسا ہی تھا، مگر آنکھوں میں سوال تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا، کیا تو اسی کا ہے؟ جواب میں آئینے نے خاموشی اوڑھ لی۔ اگلے دنوں میں شوہر میرے آس پاس رہے، ہر کام خود کیا، دوا وقت پر دیتے، پھل لاتے، ڈاکٹر کے چکر خود لگاتے۔ وہ مجھ سے زیادہ خوش تھے۔ ماں نے کہا، بیٹا، اب بس خود کو مضبوط رکھو، گزرے وقتوں کو بھول جاؤ، اللہ نے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ مہینے گزرتے گئے، جسم میں تبدیلیاں واضح ہو گئیں۔ لوگوں نے مبارکباد دینا شروع کر دی، کچھ رشتہ دار ملنے آنے لگے، کچھ دعائیں، کچھ مشورے۔ شوہر اکثر بیٹی کی بات کرتے، دیکھنا، مجھے لگتا ہے بیٹی ہوگی، بالکل تم جیسی، معصوم، خاموش۔ میں اندر ہی اندر لرز جاتی۔ 9 مہینے پورے ہوئے اور ایک صبح مجھے درد شروع ہوا۔ شوہر گھبرا کر ہسپتال لے گئے، ماں ساتھ تھی، وسیم باہر انتظار کر رہا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد میں نے کمزور سی چیخ سنی، پھر نرس نے آ کر کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ شوہر نے بچی کو پہلی بار گود میں لیا۔ بالکل پری جیسی ہے، اور یہ تو مجھ سے بھی نہیں، تم سے بھی نہیں ملتی۔ میں نے کروٹ بدل لی، آنکھیں بند کر لی۔ چند دن ہسپتال میں رہنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ سب لوگ خوش تھے، وسیم بھی بے حد لاڈ کرتا۔ شوہر بچی کے گرد ہی گھومتے، ہر وقت اسے گود میں لیے پھرتے۔ اس کا نام نمرا رکھیں؟ وہ بولے۔ نرمی، رحمت، سکون۔ میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نمرا کی آنکھیں گہری تھی، شکل ابھی چھوٹی تھی، مگر کچھ نقوش مجھے چونکا دیتے، وہ نقوش جو شاید میں بھولنا چاہتی تھی۔ میں اب ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی، چھانتی، پرکھتی، اور ہر بار دل میں دعا کرتی کہ یہ شبہ بس میرا وہم ہو۔ مگر ایک ماں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ میں جانتی تھی، مگر پھر بھی چپ تھی، کیونکہ وہ چپ ہی اب میری زندگی کا واحد ہنر رہ گیا تھا۔ وقت چلتا رہا، نمرا نے رینگنا سیکھا، پھر قدم اٹھائے، الفاظ بولے، اور ہنسی کی آواز سے گھر کو زندہ کیا۔ وسیم اسکول کے بعد اس کے ساتھ کھیلتا، اور شوہر دفتر سے آتے ہی بچے کو سینے سے لگا لیتے۔ ان کے چہرے پر وہ سکون ہوتا جو برسوں میں پہلی بار دکھائی دیا تھا۔ یہی تو میری زندگی کا حاصل ہے، وہ اکثر کہتے، اور نمرا کو گود میں جھولا دیتے۔ میں نے بھی خود کو ایک معمول میں ڈھال لیا تھا، چھوٹے چھوٹے کام، بچے کی پرورش، شوہر کی خدمت، اور وسیم کے اسکول کی ذمہ داریاں۔ ماں نے اکثر کہا، بیٹی، تم نے وقت کو جیسے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ نہیں اماں، وقت نے مجھے آگے دھکیلا ہے۔ میں نے بس اتنا کہا۔ کچھ سال گزرے، ہم نے ایک چھوٹا سا ذاتی مکان لے لیا، جس کے لیے شوہر نے قسطوں میں پیسے جوڑ جوڑ کر جمع کیے۔ مکان چھوٹا تھا مگر ہمارا تھا۔ نمرا اب اسکول جانے لگی تھی،
اور اس کی کاپیاں، بیگ اور واپسی کی کہانیاں ہماری روزمرہ کی رونق بن چکی تھیں۔ ایک دن شوہر آفس سے واپس آئے تو بخار میں تھے۔ بس موسم کا اثر ہے، دوا لے لوں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ مسکرا کر بولے۔ میں نے تیمارداری کی، دوا دی۔ نمرا نے ہاتھ تھام کر کہا، ابو جلدی ٹھیک ہو جائیں، مجھے کہانی کون سنائے گا؟ وہ ہنسے۔ کل تمہیں نیا قصہ سناؤں گا۔ مگر اگلے دن بخار بڑھ گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھے۔ میں نے نمرا کو نانی کے پاس بھیجا اور شوہر کے ساتھ اسپتال گئی۔ ڈاکٹر نے چہرہ سنجیدہ رکھتے ہوئے کہا، یہ وائرس ہے، پیچیدہ ہو سکتا ہے، جسم کی قوت مدافعت کم ہے، نگرانی ضروری ہے۔ ہم نے 2 دن ہسپتال میں گزارے۔ شوہر کمزور ہوتے گئے مگر ہمت نہ ہاری۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بس کچھ دن کی بات ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں نے ان کی پیشانی پر ٹھنڈا پانی رکھا۔ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، نمرا بھی۔ تیسرے دن شام کو وہ سوئے تو پھر نہ جاگے۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی مگر دل نے جواب دے دیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے مجھے بتایا، میں نے نمرا کی آواز سنی۔ فون پر نانی سے کہہ رہی تھی، امی ابو کو بولنا میں نے ڈرائنگ میں اسٹار لیا ہے۔ میں دیوار کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھ گئی۔ تدفین سادگی سے ہوئی۔ وسیم اب کچھ بڑا ہو چکا تھا۔ اس نے ہر کام میں میرا ساتھ دیا۔ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ میری فکر کرتا تھا۔ نمرا چھوٹی تھی، وہ کچھ نہ سمجھ پائی، بس ابو کو دفناتے وقت پوچھتی رہی، یہ لوگ ابو کو مٹی میں کیوں چھپا رہے ہیں؟ ماں نے گلے سے لگا لیا اور میں دور کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی۔ گھر واپس آ کر پہلے دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب زندگی ایک نئی شکل لینے والی ہے۔ مرد کا سایہ اٹھ جائے تو عورت کا سایہ بھی خود پر بھاری لگنے لگتا ہے۔ پہلے نمرا کو سمجھانا مشکل تھا۔ وہ اکثر دروازے کی طرف دیکھتی، ابو آ رہے ہیں؟ ابو اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، وہ وہاں سے تمہیں دعائیں بھیجتے ہیں۔ میں نے کئی بار سمجھایا۔ وقت کے ساتھ وہ سمجھدار ہوتی گئی۔ میں نے اسے بچپن سے سچ بولنا سکھایا، خود پر بھروسہ کرنا سکھایا، کبھی کسی پر اندھا یقین نہیں کرنا۔ نمرا، سب سے پہلے خود کو سنبھالنا سیکھو، میں اکثر کہتی۔ اسکول میں اس کی کارکردگی اچھی رہی۔ اساتذہ تعریف کرتے، وہ بہادر تھی، صاف کو اور کسی کے سامنے جھجکتی نہیں تھی۔ وسیم اب کالج میں تھا، وہ بھی میرا بازو بن چکا تھا اور نمرا کا محافظ۔ وہ مجھے ماں بلاتا تھا۔ امی، نمرا بڑی ہو گئی ہے، اب اسے خود باہر جانے دیا کریں، اسے اعتماد دینا ہوگا، اس نے ایک دن کہا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اعتماد دینا چاہتی ہوں، بس خوف پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آپ کا خوف نمرا کی ہمت پر سایہ نہ بنے، وسیم نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے اس کی بات دل میں اتار لی۔ نمرا کالج جانے لگی، خود اپنی چیزیں سنبھالتی، اپنے فیصلے کرتی اور اکثر رات کو میرے ساتھ بیٹھ کر کہتی، امی میں آپ جیسی نہیں ہوں گی، میں خود کے لیے آواز اٹھاؤں گی، اور یہی میں چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، تم وہ سب بنو جو میں نہ بن سکی۔ کچھ راتیں میں جاگ کر نمرا کو سوتا دیکھتی۔ اس کا چہرہ اب شوہر جیسا نہیں لگتا تھا اور نہ مجھ سا، کچھ الگ تھا، کچھ ایسا جو مجھے بار بار ماضی کی گلی میں لے جاتا۔ لیکن میں نے خود کو روک لیا، کیونکہ نمرا میری بیٹی تھی، میری پرورش تھی، میری امید تھی۔ اب میں اکیلی تھی مگر ٹوٹ کر نہیں، جڑ کر۔ اور شاید یہ جڑنا ہی میری اصل طاقت تھی، کیونکہ آگے جو آنے والا تھا وہ شاید مجھ سے وہ سب چھیننے والا تھا جو میں نے برسوں میں سینت کر رکھا تھا۔ نمرا نے جب کہا کہ وہ لاہور سے واپس آ رہی ہے تو دل میں ایک عجب سی خوشی دوڑ گئی تھی۔ برسوں کی محنت، خوف اور تنہائی جیسے رنگ لانے لگی تھی۔ میں نے کمرے کی صفائی کی، اس کے پسندیدہ کھانے بنائے اور سوچا کہ شاید اب زندگی ایک نئی شروعات کی طرف جا رہی ہے۔ اسی شام نمرا کا فون آیا، آواز ہلکی سی رکی ہوئی تھی۔ امی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو میں نے اب تک چھپائی ہے۔ ہاں کہو۔ امی، میں نکاح کرنے والی ہوں۔ میرے ہاتھ میں تھاما ہوا چمچ زمین پر گر گیا۔ کیا کہا تم نے؟ جی امی، مجھے معلوم تھا آپ ناراض ہوں گی، اسی لیے پہلے نہیں بتایا، لیکن آپ اس شخص کو دیکھیں گے تو شاید آپ کا غصہ کم ہو جائے۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں لیکن بہت اچھے انسان ہیں۔ میں ساکت ہو گئی، آواز نہ نکلی، صرف دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ امی، وہ ساتھ آ رہے ہیں، ان کے بیٹوں نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں اپنا سمجھیں۔ کال کٹ گئی اور میرے ارد گرد سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ اگلی صبح وہ آ گئے، گیٹ کھلا، نمرا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک مرد تھا، درمیانی عمر، سر کے کناروں پر سفید بال، چوڑا سینہ اور وہ چہرہ۔ میری سانس رک گئی۔
वही आंखें, वही नक्श, वही मनहूस खामोशी। ये वही शख्स था। मेरा जिस्म अकड़ गया, दिल चीखा लेकिन जबान गंग हो गई। अम्मी, ये जावेद हैं, मेरे होने वाले शौहर। आज ही हम आपकी रजामंदी से निकाह करेंगे। जावेद, वो नाम मेरे अंदर जैसे जहर बनकर फैल गया। वो मुझे देखकर ठटका। उसकी आंखों में एक पहचान उतरी, जैसे वो भी माजी को चेहरे पर पड़ चुका हो। अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी। वालेकुम अस्सलाम, मैंने आहिस्ता से कहा, जैसे लफ्ज़ खींचकर जुबान से निकाल रही हूँ। निम्रा खुशी खुशी सामान उठाकर अंदर ले गई। जावेद दरवाजे पर ही खड़ा रहा। मैंने उसे एक लम्हा और देखा, फिर कहा, निम्रा, इसे ज़रा किचन में कुछ पानी दे दो, मुझे बात करनी है। निम्रा अंदर गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जावेद ने नज़रें झुका ली। हाँ, मैं पहचान गया था उसी लम्हे। जिसकी जिंदगी तुमने तबाह की, वो अब तुम्हारे घर की इज्जत बन चुकी है। निम्रा तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी बेटी है। जावेद का चेहरा जैसे सफ़ेद पड़ गया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या? वो हांफते हुए बोला। हाँ, वही रात, वही गुनाह। निम्रा, उसी रात की कीमत है। उसने हाथ सीने पर रखा, सांस और ज्यादा भारी हो गई। मैंने नहीं जाना था, मुझे नहीं पता था। वो पीछे हटता गया, दीवार से लग गया। लेकिन मैं जानती थी, इसीलिए हर दिन तुम्हें टालती रही, हर लम्हा खामोश रही। जावेद ने एक हाथ हवा में उठाया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर एक झटके से नीचे बैठ गया। उसके होंठों से झाग निकलने लगा। चंद लम्हे बाद उसका सर एक तरफ ढलक गया। निम्रा, मैंने चीख मारी। निम्रा दौड़ती हुई आई। अम्मी, क्या हुआ? इसे कुछ हो रहा है। मोहल्ले से लोग इकट्ठे हो गए। करीबी डॉक्टर आया, नब्ज देखी, फिर सर हिलाकर कहा, ये अब नहीं रहे। निम्रा जमीन पर बैठ गई। ये कैसे हो गया? अभी तो ठीक थे। मैं खामोश खड़ी रही, हाथ कांप रहे थे। तदफीन अगले दिन हुई। निम्रा गुमसुम थी, आंखें खाली, सवालों से भरपूर, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो गए, निम्रा मेरे पास आई। अम्मी, आप कुछ छुपा रही हैं? मैंने उसे देखा, वही चेहरा, वही आंखें, जिनमें बरसों का दर्द छुपा था। अम्मी, कुछ तो था जो उनके मरने से पहले हुआ। आपने उनसे अलग क्यों बात की? मैं खामोश रही, सिर्फ इतना कहा, कभी कभी सच बहुत भारी होता है। मैं संभाल सकती हूँ अम्मी। नहीं निम्रा, अभी नहीं। वो पलट गई। मैंने उसे जाते देखा और दिल में एक घुटन लेकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरी बेटी थी, वही बेटी जिसे मैंने सच से बचाया और जिसे अब शायद सच जानने का हक था। लेकिन क्या मैं सच बता सकूंगी, या ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा? ये फैसला वक्त करेगा, और तब तक मैं चुप रहूंगी, जैसे हमेशा चुप रही। खामोशी हमेशा तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। बाज़ औक़ात सच बोल देना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। इंसाफ कभी कभार देर से। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।